أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہمہ وقت ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، تسبیح، تقدیس، تحمید، تحلیل، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس رب العالمین احکم الحاکمین نے ہمیں ایمان والا بنایا. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مقدسہ جماعت پر، اور خصوصاً آخر الزمان امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ملت کی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے حد فضل و احسان اور اس کا شکر اور اس کی مدد و نصرت ہے کہ جس رب العالمین احکم الحاکمین نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کا موقع عنایت فرمایا. محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ نفس کے تعلق سے ہوں گی کہ نفس کیا ہے، نفس کی حقیقت کیا ہے اور نفس کی کتنی قسمیں ہیں. دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم تمامی حضرات کو حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. محترم حاضرین جمعہ، پچھلے دو جمعہ اور جمعہ خطبے جو ہیں وہ روح کے تعلق سے تھے. اب حضرات اس کا تیسرا پارٹ سمجھ سکتے ہیں.
کیونکہ جو نفس ہے وہی روح بھی ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، یعنی روحوں کو نکالا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سے ایک بات کی گواہی لی جس پر انہوں نے اور ان کے نفسوں نے جو ہے گواہی دی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا تمام روحوں کو نکال کر الست بربکم، تمہارا رب میں نہیں ہوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ تمام روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں ہے اللہ رب العالمین. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے روحوں کو نفس کہا ہے. تمام روحوں کو نکالا تھا، آدم علیہ السلام کی ذریت کو نکالا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان روحوں کو نفس کہا ہے. انفسہم، یہاں نفس کا ذکر ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ روح اور نفس جو ہے دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. جس طرح ہمیں بات کی تھی کہ کیسے ایک انسان کے اندر روح اللہ رب العالمین پھونکتے ہیں، روح کہاں رکھی جاتی ہے، اور روح انسان کے اندر کب داخل ہوتی ہے، کیسے داخل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کب انسان کی روح کو کیسے نکالتے ہیں، ان تمام چیزوں کے تعلق سے بات ہوئی تھی. لیکن وہیں جو روح ہے یا جو نفس جسے ہم کہیں گے آج کے اس خطبہ جمعہ میں، یہ جب انسان کے اندر رہتا ہے، یعنی یہ جو انسان کی حیات ہے، انسان کی جو زندگی ہے، اس کے اندر نفس کا کیا کردار ہے. نفس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نفس کی کیا حقیقت بیان کی ہے، نفس کے تعلق سے کیا کیا ارشادات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، بہت ساری چیزوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے. اپنی ذات ہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صرف 7 بار قسم کھائی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی قسمیں کھائی ہیں وہ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کی قسمیں کھائی ہیں. اور جب ہم کسی بھی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت عمدہ ہوتی ہے، بہت قیمتی ہوتی ہے، بہت سرمایہ والی ہوتی ہے. یعنی بہت سارے لوگ جو ہے غیر اللہ کی جو قسمیں کھاتے ہیں، ہم تو الحمدللہ صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھاتے ہیں. جو لوگ غیر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں آپ نے انہیں سنا ہوگا تیری ماں کی قسم، میری ماں کی قسم، نبی کی قسم، فلانے بزرگ کی قسم. تو وہ ان کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے لیے ماں باپ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اسی طرح جو شخص اپنی یعنی سب سے قیمتی چیز کی قسم کھاتا ہے. تو یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ جو ہماری روح ہے، یہ کوئی فالتو کی چیز نہیں ہے، 2 ٹکے کی چیز نہیں ہے، کم قیمت والی چیز نہیں ہے، بلکہ بہت قیمتی چیز ہے. جب یہ انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے تو انسان دھڑ پڑا ہوا رہ جاتا ہے. جو انسان کل کو 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کما رہا تھا، آج اس کے اندر سے روح نکل گئی، نفس اس کا نکل گیا، کیا رہ گیا؟ دھڑ رہ گیا. وہ کسی کام کا ہے؟ چاہے جتنا مرضی خوبصورت ہو، گورا چٹا ہو، بڑا ہی پیسے اور عہدے والا ہو، لیکن جب اس کے اندر سے نفس نکل جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، تو پھر وہ کسی قیمت کا نہیں رہ جاتا. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر نفس کی قسم کھائی ہے. فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم اور اس کو ٹھیک ٹھاک بنانے کی قسم. کیا؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو ٹھیک ٹھاک رکھا، جس نے اپنے نفس کو ویسا رکھا تھا جیسا اللہ رب العالمین نے اسے ٹھیک ٹھاک بنایا تھا. وہ شخص کامیاب ہو گیا. کامیابی اسی میں ہے کہ نفس کا تزکیہ کیا جائے،
نفس کا محاسبہ کیا جائے، نفس کو کنٹرول میں رکھا جائے. اور آگے فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور اس شخص کے لیے ناکامی ہے جس نے اپنے نفس کو مٹی کے اندر دسا دیا. کامیاب وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا وقت پر محاسبہ کیا، اپنے نفس کی قیمت کو جانا، اپنی نفس کی قیمت کو سمجھا. وہ لوگ کامیاب ہیں. وہی وہ لوگ ناکام بھی ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، محاسبہ نہیں کیا، نفس کے اوپر کنٹرول نہیں کیا. جو نفس نے چاہا، جیسا چاہا ویسا کیا. جہاں نفس نے کہا چلو چلا، جہاں نفس نے کہا رک جاؤ رک گیا، جو نفس نے کہا دیکھ لو دیکھ لیا، جو نفس نے کہا نہ دیکھو نہیں دیکھا. تو جب تک انسان اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا تب تک اس کا نفس اس کے لیے ضلالت و گمراہی، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم. دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، یہ نفس کی حقیقت بیان کر رہا ہوں میں آپ حضرات کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جن لوگوں نے سرکشی کی، طغیانیت اختیار کی، نفس کے غلام بن گئے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اخروی زندگی پر، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ نفس ہے. نفس کا محاسبہ کیوں ضروری ہے؟ جب ہم نفس کا محاسبہ نہیں کریں گے تو نفس ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ہمیشہ برائی کی طرف رغبت دلائے گی، ہم سے برائی کروائے گی. لیکن جب ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں ہوگا تو پھر وہ ہمیں برائی کی طرف نہیں لے جا سکتی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا مَن طَغَىٰ، وہ لوگ جنہوں نے طغیانیت اختیار کی، سرکشی کی، اپنے نفس کی مانی، نفس نے جو چاہا وہ کروایا ان سے، اور ان نے صرف سرکشی ہی نہیں کی بلکہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی. جو دنیا میں مال و متاع مل رہا ہے بس یہی ہے سب کچھ، آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں. یعنی جو کچھ ہے صرف دنیا ہے، دنیا کی رنگینیاں بس یہی ہیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی مٹاس، دنیا کی چاہتیں، مال و متاع، ساز و سامان، عہدے، پیسہ، بس یہی. اس کو آخرت پر ترجیح دی. یعنی جب اس کو دنیا مل رہی تھی، دنیا کا حصول کر رہا تھا، تو اس نے اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کیا، اور نفس کو اللہ رب العالمین کا تابع نہیں کیا، نفس کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھا، بلکہ نفس اس کے کنٹرول سے باہر جا کر اللہ رب العالمین کی طغیانیت کرواتا رہا اس سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرواتا رہا اس سے، اللہ رب العالمین کا باغی بناتا رہا اسے، اور اسے احساس بھی نہیں ہوا. تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے. لیکن وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے، اپنے رب کے سامنے ڈر کے ساتھ کھڑے ہو گئے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات نفسانی کو اپنے اوپر لاگو نہیں ہونے دیا، خواہشات نفس پر کنٹرول کیا. جتنی بھی نفسانی خواہشات ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العالمین سے بندہ دور ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں اتر جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی بن جاتا ہے. اگر ان ساری چاہتوں سے انسان نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، انسان نے اپنے نفس کو پکڑ میں رکھا، انسان نے اپنے نفس کو اپنی جکڑ میں رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے. یہ نفس کی حقیقت ہے. اور نفس کے تعلق سے کہا جاتا ہے النفس کالطفل، نفس جو ہے نا یہ چھوٹے بچے کی طرح ہوتا ہے. جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ہمارے آپ لوگوں میں سے ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہوگا جو تقریباً
3-4 سال کی عمر یا اس سے کم کی عمر کا ہو، اس سے بڑے کو تو پیٹ کر بھی سمجھا سکتے ہیں، لیکن جو اس سے چھوٹا ہوتا ہے، جب اگر وہ کوئی ضد کر لے تو اس کی ضد پورا کرنا پڑتی ہے. آپ نہیں پورا کریں گے تو تمہاری خیریت نہیں ہے. چھوٹے بچے کی ضد پوری کرنی پڑتی ہے. اگر وہ کہیں مجھے یہ کھانا ہے تو کھانا ہے، آپ کو لا کے دینا پڑے گا. وہ کہے مجھے موبائل دیکھنا ہے تو کوئی ہے شخص جو اس کو موبائل نہ دے کر بچ جائے؟ جن بچوں کی عادت بن چکی ہے، حالانکہ وہ بہت خطرناک چیز ہے موبائل، چھوٹے بچوں کو اس کی عادت نہیں لگانی چاہیے. اگر کسی بچے کی عادت بن چکی ہے کہ وہ کھانا کھائے گا تو موبائل دیکھتے ہوئے کھائے گا، پھر آپ اس کے ہاتھ میں موبائل دینا پڑے گا. اسی طریقے سے بہت سارے بچے کچھ کھانے کی چیزوں کے تعلق سے بھی ضد کرتے ہیں. جب تک آپ وہ کھانے کی چیزیں اس بچے کو نہیں دیں گے تب تک وہ نہیں مانے گا، وہ ضد کرتا رہے گا. اسی طریقے سے اگر کسی چھوٹے بچے کی یہ ضد ہو جائے کہ اس کے ہاتھ میں چاقو دیا جائے، وہ کسی دار چیز کی ضد کرنے لگے کہ یہ مجھے دو، تو کیا آپ اسے دیں گے؟ نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا جائے گا. ہو سکتا ہے اپنا ہاتھ کاٹ دے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے، کوئی بھی نقصان دہ چیز جو اس کے لیے زخم کا باعث بن سکتی ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو وہ چیز ہرگز نہیں لیں گے. کسی نہ کسی طریقے سے ڈرا دھمکا کے، بہلا پھسلا کے، کسی طریقے سے اس کو ان چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا جائے گا. اسی طریقے سے نفس بھی انسان کے ساتھ ضد کرتا ہے. جس طرح ایک چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے، اسی طریقے سے نفس بھی ضد کرتا ہے. مجھے یہ کرنا ہے، نماز نہیں پڑھنی، آج نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، قرآن نہیں پڑھنا، فلانے کو گالی گلوچ کرنا ہے، فلانے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا ہے، فلانے کو یہ تکلیف پہنچانی ہے. یہ انسان کا نفس اس کے ساتھ ضد کرتا ہے. اب جیسے آپ لوگ اپنے بچے کو داردار چیز نہیں دیتے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، اسی طریقے سے ہمیں اپنے نفس کے اوپر بھی کنٹرول کرنا ہے. اس کو بھی بہلانا پھسلانا ہے، اس کو بھی سمجھانا ہے کہ اگر تو یہ عمل کرے گا تو یہ نقصان ہو سکتا ہے، آخرت میں یہ انجام ہو سکتا ہے. یہ نفس کی حقیقت ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اپنے نفس کے تعلق سے جاننا ہو کہ اس کا نفس بیمار ہے یا تندرست ہے، صحت مند ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک طریقہ بتایا ہے، کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ اگر کسی بھی شخص کو اپنے نفس کا امتحان لینا ہے، کیونکہ جب بھی ہمیں کوئی مرض لاحق ہوتی ہے، بہت سارے لوگ جو ہے اپنے اعضاء کٹوانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اگر اللہ نہ کرے کسی کو کینسر وغیرہ ہے تو پتہ نہیں ہاتھ کٹواتے ہیں، اس کے بعد بازو کٹواتے ہیں، اس کے بعد یہاں تک کٹوا دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ٹانگیں کٹوا دیتے ہیں. یعنی وہ ایک بیماری ہے، اس سے بچنا ہے تو اس کو ہم اپنے آپ سے دور کرتے ہیں، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمیں بیماری ہے. اسی طریقے سے ہمیں کوئی بھی ہمارے جسم کے اندر بیماری ہو تو ہم جتنا جلدی ہو سکے ڈاکٹر کے پاس اس سے مشورہ کر کے ہم اس بیماری کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بیماری ہمارے جسم کو نقصان نہ پہنچا دے. وہ جسمانی بیماری ہے، اس کے لیے اتنا زیادہ تغو کرتے ہیں، لیکن وہیں ہمارے اندر ایک روحانی بیماری ہے. کیا کبھی کسی نے اس کا علاج بھی کرنا چاہا؟ کیا کسی انسان نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا؟ اپنے نفس کے اندر جو بیماریاں ہیں، نفس جو بیمار ہے، بہت زیادہ سیریس کنڈیشن میں ہے، اس کے تعلق سے بھی کسی نے سوچنے کی کوشش کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ کیسے ہم سمجھیں گے کہ ہمارا نفس بیمار ہے. حضرت علی فرماتے ہیں اطلب قلبک عند ثلاثه مواطن. اگر کسی شخص کو اپنے نفس کی بیماریوں کو جاننا ہے، اپنے نفس کے امراض کو جاننا ہے، تو وہ 3 موقعوں سے جان سکتا ہے. اگر ان 3 موقعوں میں اس کا نفس ٹھیک تو پھر اس کا نفس ٹھیک، اسے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ
جو سیریس کنڈیشن میں تھا وہ باہر آ چکا ہے. کون کون سی 3 چیزیں ہیں؟ عند سماع القرآن، اس کا نفس قرآن سننے میں لگتا ہے یا نہیں لگتا، قرآن پڑھنے میں لگتا ہے یا نہیں لگتا، قرآن سمجھنے میں لگتا ہے یا نہیں لگتا، قرآن سنانے میں لگتا ہے یا نہیں لگتا. بہت سارے لوگ ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو انہیں عجیب سی اکتاہٹ ہوتی ہے، ایسے فون دیکھ رہے ہیں، قرآن والے آگے کوئی ویڈیو اسکرول، کوئی اٹریکٹیو چیز دیکھی جائے، موٹیویشنل اسپیکر کو سنا جائے، کوئی ڈرامہ دیکھا جائے، کامیڈی دیکھی جائے، لیکن قرآن کی جیسی آئی ویڈیو اسکرول. اگر کسی شخص کا دل یہ چاہتا ہے کہ اگر قرآن کی آیت آ گئی اس کو نہ سنا جائے، کسی اور کوئی اور چیز سن لی جائے، تو وہ سوچ لے کہ اس کا دل بیمار ہے، اس کو اپنے دل کا علاج کروانا پڑے گا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اور وہ ڈاکٹر خود ہوا، اس کے لیے کسی دوسری جگہ، کسی دوسرے اسٹیٹ، کسی دوسرے ملک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود اپنے نفس کے ڈاکٹر ہیں. اگر آپ کا دل قرآن کریم کو پڑھنے میں نہیں لگتا، آپ کا دل قرآن کریم کو سننے میں نہیں لگتا، تو آپ کا دل بیمار ہے، مردہ ہے، زندہ لاش ہے انسان اگر کسی کا قرآن میں دل نہیں لگتا ہے، پڑھنے میں، پڑھانے میں، سننے میں، سنانے میں. اس لیے یہ پہلی ایک چیز ہے جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارا دل بیمار ہے یا نہیں بیمار. دوسری چیز ہے وفی مجالس الذکر، ذکر کی مجالس میں آپ کا دل لگتا ہے یا نہیں. جہاں قرآن و حدیث کا درس ہو رہا ہو وہاں پر آپ کا دل لگتا ہے یا آپ بھاگ لیتے ہیں؟ جیسے قرآن کا درس شروع ہوا، حدیث کا درس شروع ہوا، بھاگ لیے. اگر کسی شخص کا دل قرآن و حدیث کے دروس میں نہیں لگتا، اسے اکتاہٹ ہوتی ہے، کیا یار کب ختم ہوگا درس، کب ختم ہوگا یہ خطبہ، کب نماز پڑھیں گے اور کب گھر بھاگیں گے. اگر کسی شخص کا دل یہ چاہتا ہے قرآن و حدیث کے دروس سے بھاگا جائے تو اس کا دل بیمار ہے، مردہ ہے، وہ زندہ لاش گھوم رہا ہے. یہ دوسری چیز ہے جس کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارا دل مردہ ہے یا زندہ ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ وفی اوقات الخلوہ، خالی اوقات میں وہ انسان کیا کرتا ہے. کوئی بھی انسان جب خالی اوقات ہوتے ہیں تو ان میں کیا کرتا ہے؟ کیا ان اوقات کے اندر اس کا من چاہتا ہے کہ سگریٹ پی لی جائے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، پی لی جائے، کسی کو تھوڑا پتہ چلے گا، اس کے بعد کچھ کھا لیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا. کوئی گناہ کر لیا جائے، کوئی غلط کام کر لیا جائے، چوری کر لی جائے، رات کے سمے میں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، چوری کر لی جائے. لیکن اگر وہیں کوئی شخص اپنا دوسرا ساتھی اللہ رب العالمین کو سمجھتا ہو کہ اللہ رب العالمین تو ہے ساتھ، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، 2 فرشتے ہیں، تمہاری اچھائی اور برائی، ہماری اچھائی اور برائی لکھ رہے ہیں. ایک شیطان بھی ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ غلط کر، اکیلا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہیں پر اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں. 2 فرشتے اللہ رب العالمین نے نگہبان بٹھائے ہوئے ہیں جو آپ کے کرتوتوں کو اور میرے کرتوتوں کو لکھ رہے ہیں کہ ہم خلوت میں کیا کر رہے ہیں. تو یہ 3 موقع ایسے ہیں جن میں اگر کوئی انسان اپنے آپ کو جانچنا اور پرکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا دل بیمار ہے یا صحت یاب ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. 3 جگہیں ایسی ہیں. اور یہ جو شیطان ہے نا، یہ انسانوں کو جو برائی کرواتا ہے، یہ قیامت کے دن پتہ ہے کیا کہے گا؟ جب قیامت کے دن ایک گنہگار کو لایا جائے گا، قال قرینہ ھذا ما لدی عتید، قال قرینہ ھذا ما لدی عتید. سورہ قاف کی آیتیں ہیں پیدر پہ، 3-4 آیتیں جن میں اللہ رب العالمین کا ایک فرشتہ جو ہے وہ بندے کو لائے گا اور اس کے ساتھ اس کا جو فرشتہ جو حساب و کتاب لکھ رہا تھا وہ بھی آئے گا. اور جب انسان کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اس نفس کو پیش کر دیا جائے گا، تو وہاں پر وہ فرشتہ بھی آئے گا جو آپ کا حساب و کتاب لکھ رہا ہے. وہ کہے گا کہ یہ اس کا نامہ اعمال ہے، یہ میں نے اس کا حساب کتاب لکھا ہوا ہے. پھر جو اس میں گناہ اور کوتاہیاں ہوں گی، جو غلطیاں ہوں گی، جو گناہ کیے ہوں گے، تو شیطان بھی آئے گا.
قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، کہے گا اے اللہ رب العالمین میں نے اس کو نہیں گمراہ کیا، یہ پہلے مجھ سے پہلے بہت دور کی گمراہی میں پڑا تھا۔ اور حقیقت بات بھی یہی ہے کہ شیطان کسی انسان کو گمراہ نہیں کرتا، شیطان گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے، کسی کو پکڑ کر برائی پر نہیں لگائے گا۔ ابھی اگر یہاں پر یہ انعام رکھ لیا جائے کہ جو بھی لوگ فجر کی نماز پڑھنے آئیں گے انہیں 5-5 ہزار روپے ہر دن ملیں گے، کون ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے نہیں آئیں گے؟ سب بھاگ کے آئیں گے، اور 4-4 5-5 الارم لگا کے رکھیں گے کہ جیسے ہی الارم بجے فوراً مسجد میں پہنچیں گے، 5,000 روپے ملنے والے ہیں۔ اب وہاں پر شیطان صرف آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان صرف آپ کو کہہ رہا ہے کہ سو جاؤ، ابھی وقت ہے بہت زیادہ، ابھی نماز پڑھ لینا آرام سے، امام صاحب بہت لمبی قرات کرتے ہیں، آپ مل جاؤ گے، کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن وہیں جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو شیطان اپنا کام کر کے بھاگ جاتا ہے، اور اپنا کام کیا کرتا ہے آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے، سنا ہوگا، کہنا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں۔ تو شیطان قیامت کے دن کیا کہے گا کہ اللہ رب العالمین میں نے اس کو بالکل نہیں گمراہ کیا، یہ مجھ سے پہلے بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اور وہ گمراہی میں کیسے پڑا ہوا تھا؟ اپنے نفس کی خواہش، اپنے نفس کی چاہت اور اپنے نفس کا متبع بن کر۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ نفس کی کتنی قسمیں ہیں۔ نفس کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، ایک ہے نفس امارہ، ایک نفس لوامہ اور ایک نفس مطمئنہ۔ 3 طرح کے نفس ہیں۔ اگر میں نے نفس کے جانچنے اور اس کے پرکھنے اور اس کو بیمار یا صحت یاب ہونے کے پیمانے آپ حضرات کو بتا دیے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا نفس کون سے درجے پر ہے۔ نفس ہمارا کیا ہے؟ اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ یوسف کے اندر 13ویں پارے کی سب سے پہلی آیت، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ یہاں پر یہ جو قول ہے یہ یوسف علیہ السلام کا بھی ہو سکتا ہے اور اس امراۃ العزیز کا بھی ہو سکتا ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف برائی کے لیے بلایا تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نفس مطمئنہ والے تھے، ہماری طرح نفس امارہ والے ہوتے تو بھاگ کر چلے جاتے، نبی تھے اللہ رب العالمین کے، ان پر اللہ رب العالمین نے اپنا خصوصی رحم فرمایا ہوا تھا، تو وہ اپنی برائی کی طرف مائل نہیں ہوئے، برائی کی طرف نہیں گئے۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام اگر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں تو وہ یہ ایسا کہیں گے، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی برات کا اظہار نہیں کر سکتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے وہ برائی کی طرف بلاتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر مجھ پر میرے رب نے رحم فرما دیا۔ اور اگر امراۃ العزیز کی بات لی جائے گی کہ اس نے یہ کہا ہے تو وہ اس طرح کہے گی، وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے نفس کی برات کا اظہار نہیں کرتی، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے، تو میں اپنے آپ کو برائی سے روک نہیں پائی، مجھے نفس نے برائی کی طرف مائل کیا اور میں برائی کی طرف آگے بڑھ گئی، الا ما رحم ربی، مگر جس پر رب رحم فرمائے، یعنی یوسف علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے اپنا رحم فرمایا اور وہ برائی کی طرف نہیں آئے بلکہ میں برائی کی طرف آئی۔ تو یہ دونوں قول ہو سکتے ہیں، مفسرین نے ایسا ہی ذکر کیا ہے۔ یہ نفس امارہ ہے، نفس امارہ انسان کو صرف برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، نماز چھوڑواتا ہے، قرآن چھوڑواتا ہے، اس کو کوئی مطلب دقت اور ٹینشن بھی نہیں ہوتی کہ میری نماز چھوٹ گئی ہے، اور اگر تھوڑی بہت آ بھی جائے تو وہ اس طرح اڑا دیتا ہے جس طرح انسان کے ناک کے اوپر مکھی بیٹھے، ایسے کیا اڑ گئی، اسی طریقے سے وہ اس نحوست کو بھی اڑا دیتا ہے۔ یہی انسان کو تھوڑا بہت یاد آ گئی کہ نماز نہیں پڑھی تھی، پڑھ لو، نہیں اڑا دیا، چلو کوئی بات نہیں، پھر پڑھ لیں گے کبھی۔ لیکن وہی ایک نفس لوامہ ہے جو ہم میں سے بہت ساروں کا ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کہ وہ نفس جو جب ہماری کوئی عبادت چھوٹ جائے، جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم پہ ملامت کرے، تجھے کیا ہو گیا، تو اللہ کا بندہ ہے، تو نے نماز چھوڑ دی، تو نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، تو نے فلاں بندے کو تکلیف پہنچائی، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے وہ گناہ کیا، اللہ رب العالمین کے سامنے معافی مانگ، گڑ گڑا رو، نماز چھوٹی نماز پڑھ، قرآن چھوٹا قرآن پڑھ، تجھے احساس ہو۔ یہ نفس لوامہ ہے، یہ انسان کو ملامت کرتا ہے گناہ کروانے کے بعد۔ تو اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے نفس
مطمئنہ کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے سب کے نفسوں کو مطمئنہ والا نفس بنا دے. اور اس لیے کیونکہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کیا فرمائیں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ والو، آؤ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف آؤ، راضیۃ مرضیہ، تم اپنے رب سے راضی ہو، رب تم سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، تم میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ. تو یہ نفس مطمئنہ ہے. نفس مطمئنہ انسان سے ہمیشہ اچھائی کے کام کرواتی ہے، جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام تھے، صحابہ کرام میں سے بہت سارے، اور صحابہ کرام میں سے اکثر، بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ سبھی کے سب. اور اسی طرح اس کے بعد جو تابعین آئے، اولیاء کرام آئے، بہت سارے لوگوں میں ہم بھی ہو سکتے ہیں جن کا نفس صرف اچھائی کی طرف دعوت دے رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، تو ان کا نفس نفس مطمئنہ ہے، اور ان کو قیامت کے دن کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک، اے جس نے اپنے آپ کے، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کیا، خواہشات نفس سے بچا رہا، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا، نفس کا تزکیہ کرتا رہا، تو آج اپنے رب کی طرف لوٹ، اپنے رب کی جنتوں میں جا، اپنے رب کے بندوں میں داخل ہو جا. تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کہا کرتے تھے، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک. اور اس طرح کی بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور ایک میں آخری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک دن سو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تھے. تو اچانک رات کے کسی پہر ان کی آنکھ کھلی اور ٹٹولنے لگے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہے، جہاں پر سوئے تھے وہاں موجود نہیں ہے. اٹھ کے ڈھونڈنے کے لیے نکلنے لگی، لڑکھڑا کر گر گئی. گری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور دعا کیا کر رہے تھے؟ اللہم آت نفسی تقواها وزکیها خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے لیے دعا کرتے ہیں. کیا ہم نے کبھی اپنے نفس کے لیے دعا کی؟ اپنے نفس کے لیے دعا کی، اپنے نفس کا محاسبہ کیا؟ کہیں اکیلے میں بیٹھ کر جب ہم گناہ کرنے کے لیے جو ہے لپک جاتے ہیں، کبھی اپنے نفس کے لیے محاسبہ کیا؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں. بہت طویل موضوع تھا، بہت اختصار کے ساتھ موضوع رکھا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں جتنی بھی بات قرآن و حدیث کے مطابق میں نے کہی ان پر سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اپنے نفسوں کا تزکیہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.